قربانی کیا ہے؟ قربانی کی تعریف یہ ہے کہ مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں اللہ رب العزت کی رضا کی نیت سے ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ قربانی کے کل 3 دن ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک بندہ مومن قربانی کر سکتا ہے، اور اس کا وجوب قرآن مجید فرقان حمید سے بھی ثابت ہے۔ اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانیاں کرو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار گہربار سجا ہوا تھا، تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان قربانیوں کے کرنے میں ہمیں کتنا ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العزت ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھیڑ کی اون کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھیڑ کے اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا کی جائے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، کھڑی ہو جاؤ اور اپنی قربانی کے اوپر حاضر ہو جاؤ۔ یعنی قربانی کا جانور اس کو ذبح کیا جا رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو اس جانور کے پاس جو قربانی کرنے والا ہے اس کو کھڑا ہونا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا، بے شک قربانی کے خون کے قطرے کے گرنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت قربانی کرنے والے کے پچھلے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور یہی نہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کل جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ جو قربانی کا جانور ہوگا، اس کو اللہ رب العزت اس کے خون کے ساتھ اور اس کے گوشت کے ساتھ اس بندے کے نامہ اعمال میں جس نے قربانی کی ہوگی 70 درجے بڑھا کر میزان میں وزن کیا جائے گا، اور اس کے پلڑے کے اندر اس نیکی کو بھی تولا جائے گا۔ اب قربانی کے واجب ہونے کی 4 شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ وہ بندہ مسلمان ہو، دوسرے نمبر کے اوپر وہ بندہ عاقل اور بالغ ہو، تیسرے نمبر کے اوپر وہ بندہ صاحب نصاب ہو، اور چوتھے نمبر کے اوپر وہ بندہ مقیم ہو۔ اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی گئی تو اس بندے کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اب جب قربانی کر لی جاتی ہے تو اس کے گوشت کی تقسیم کا شرعی طریقہ کار کیا ہے؟ قربانی کے گوشت کی تقسیم کس طرح کی جائے گی؟ قربانی کا گوشت اس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے بنا لیے جائیں تو بہتر ہے۔ ایک حصہ انسان اپنے لیے رکھ لے، ایک حصہ دوست احباب کے لیے رکھ لے، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے رکھ لے۔ لیکن اگر کوئی بندہ صاحب عیال ہے اور اس کے پاس خود بھی اتنی وسعت نہیں، تو بہتر ہے کہ وہ سارے کا سارا گوشت سٹور کر لے تاکہ اپنے اہل خانہ کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ اب شرعی اعتبار سے قربانی کے 3 جانور ہیں جو کہ شریعت نے بیان کیے ہیں۔ پہلے نمبر کے اوپر بکری ہے، دوسرے نمبر کے اوپر گائے ہے، اور تیسرے نمبر کے اوپر اونٹ ہے، اور ان 3 قسموں میں ان کی انواع بھی شامل ہیں۔ اب بکرے کی عمر کم از کم 1 سال ہونی چاہیے، گائے کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، اور اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال تک ہونی چاہیے۔ لیکن شریعت نے یہ بھی رخصت دی ہے، اگر بھیڑ کا نر یعنی مینڈا کسی کے پاس 6 مہینے کا ہے یا 6 مہینے کا دمبا ہے اور وہ فربا ہے اور تازہ ہے، تو اس کو بھی قربانی میں ذبح کیا جا سکتا ہے۔ حضرت بقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ قربانی ہے کہ جو سب سے زیادہ مہنگی ہو اور سب سے زیادہ وہ جانور فربا اور صحت مند ہو۔ ایسی قربانی اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور صاحب نصاب ہوتے ہوئے اگر کوئی بندہ قربانی نہ کرے تو اس کے لیے کتنی سخت وعید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔
اب کتنی سخت وعید ہے، اگر ایک گھر میں سارے افراد کماتے ہیں، سارے صاحب نصاب ہیں، تو صرف جو گھر کا سربراہ ہے اس کے قربانی کر دینے کی وجہ سے بقیہ افراد جو کہ خود بھی صاحب نصاب ہیں وہ قربانی کے اس عمل سے مبرہ نہیں ہو سکتے۔ ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی قربانی علادہ سے ادا کریں تاکہ شریعت نے یہ جو حق مسلمانوں کے اوپر رکھا ہے یہ ادا ہو سکے۔ آج کل کے حساب سے قربانی کا نصاب کیا ہے؟ یعنی اگر کسی بندے کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے یا اس کی مالیت کے برابر پیسے ہیں جو کہ آج کے حساب سے 79,620 روپے بنتے ہیں، یا اتنی مالیت کا سامان تجارت اس کے پاس موجود ہے، یا اتنی مالیت کا ایسا اس کے پاس سامان ہے جو اس کی ضروریات زندگی سے بالکل زائد ہے، تو اگر یہ 4-5 شرائط کسی بندے میں پائی جائیں تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس پیسے تو نہیں ہیں لیکن اس نے کمیٹی وغیرہ ڈالی ہوئی ہے تو وہ کس طرح قربانی ادا کرے گا؟ دیکھیں، اگر وہ بندہ اتنی کمیٹیاں بھر چکا ہے کہ جن کی مالیت 52.5 تولے چاندی یا روپیوں کے حساب سے 89,670 روپے بنتی ہے، تو اس بندے کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کو کمیٹیاں بعد میں بھی ملیں تو قرضہ لے کے بھی اگر اس کو قربانی کرنا پڑے تو اس کو بھی قربانی ضرور کرنی ہوگی۔ اکثر ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے کہ خواتین کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا تو ہوتا ہے، لیکن وہ اس بات کا رونا روتی ہیں کہ ہمارے پاس نقدی نہیں، اور اس وجہ سے وہ یہ جو شریعت کا ایک واجب حکم ہے اس کو ادا کرنے سے رہ جاتی ہیں۔ تو ایسی عورتوں کو چاہیے کہ وہ توڑوا کے اس سونے یا چاندی کو بیچیں اور بیچ کے ان پیسوں سے اپنی قربانیوں کو ادا کریں۔ سوال یہ ہے کہ قربانی کے ساتھ کیا حقیقہ کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، اگر بڑا جانور ہو تو لڑکے کی طرف سے اس میں 2 حصے اور لڑکی کی طرف 1 حصہ جو ہے بطور عقیقہ اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اب اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ جو ہی کسی کو اللہ رب العزت بیٹے کی صورت میں نعمت عطا کریں یا بیٹی کی صورت میں رحمت عطا کریں تو اس کو چاہیے کہ 7ویں دن وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کا حقیقہ کرے اور اس کا نام وغیرہ رکھ لے۔ لیکن اگر وہ نہیں کر سکتا تو زندگی میں جب بھی اس کو موقع ملے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کا حقیقہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قدرت رکھنے کے باوجود اگر کوئی بندہ اپنی اولاد کی طرف سے حقیقہ نہیں کرتا اور وہ اولاد نابالغی کی حالت میں فوت ہو جاتی ہے تو وہ بروز قیامت اپنے والدین کی شفاعت، اپنے والدین کی سفارش اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں کر سکے گی۔ تو اس لیے حقیقہ کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صاحب استطاعت ہیں ان کے لیے قربانی کرنا بھی ضروری ہے۔